السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہیں، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم سمیم کے بعد آپ تبلیغی حق کو اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن آپ نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں تبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سماں باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ صاحب کھڑے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں
تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔